پاکستانیوں کی اکثریت تبدیلی چاہتی ہے، اور تبدیلی کا نعرہ اس قدر اب مقبول ہے کہ نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ تمام سیاسی پارٹیاں اور تمام سماجی تحریکوں کی یہ دعویٰ ہے کہ وہی تبدیلی لے کر آئیں گے، مگر تبدیلی پھر بھی نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے آخر؟ کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ جب بھی کوئی تحریک، کوئی انسان، کوئی سیاسی پارٹی کسی بھی ایشو کو ٹیک اپ کرتی ہے، چاہے وہ ایشو بانڈڈ لیبررز کا ہو، چاہے وہ ایشو عورتوں کے حقوق کا ہو، چاہے وہ ایشو لیبر کے حقوق کا ہو یا اقلیتوں کے حقوق کا ہو، انتہا پسندی کے خلاف ہو، کوئی بھی ایشو ٹیک اپ کرے، جتنا مرضی وہ لیجٹیمیٹ ایشو ہو، تو فوراً ایک لابی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، جو لوگ اس ایشو کو ٹیک اپ کر رہے ہیں ان کے اصل مقاصد یہ ہیں کہ وہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، وہ ویزا لے کر باہر جانا چاہتے ہیں، وہ بیرونی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ تنقید کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے اس بات کا، اس آرگیومنٹ کا، کہ ظاہری بات ہے وہ ایشو کبھی حل ہی نہیں ہوتا، اس ایشو پر توجہ ہی نہیں دی جاتی، بلکہ توجہ اس چیز پر چلی جاتی ہے کہ یہ فرد یا یہ تحریک جو اس ایشو کو لے کر آگے بڑھی، اس کے اصل عزائم کیا ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے۔ We never address the issues، بلکہ الٹ ریئیکشن ہو جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہوئے پاکستان پر تنقید ہو گئی، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ یہ اینٹی پاکستان ہے، یہ پاکستان کو گندا کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں وہ ان کے بارے میں ویڈیوز بناؤ، ان کے بارے میں تصویریں اور ان کے بارے میں چیزیں شیئر کرو، اس سے پاکستان بہتر ہوگا اگر ہم پاکستان کے بارے میں اچھی بات کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تنقیدی ہی دراصل ایک انقلابی عمل ہے۔ تنقید کے ذریعے ہم نشاندہی کر سکتے ہیں کہ وہ کیا مسائل ہیں پاکستان میں جن کو ہمیں حل کرنا ہے۔ تنقید سے صرف وہ فرد گھبراتا ہے جس کا سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ جس انسان کا سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے وہ تنقید کو قبول کر کے اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے، اور جس سماج کو اپنے آپ پر سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بھی اس تنقید کو قبول کر کے اپنے سماج کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ بھی یہ کوشش کریں کہ پاکستان کے اندر عورتوں کا مسئلہ ہو، غریبوں کا مسئلہ ہو، جب تنقید ہو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تھینک یو سو مچ۔